بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مصلی اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب ہیں پنجتن جناب رسول اللہ سیدہ پاک علی حسین اور حسن علیہ السلام۔ عید الاضحیٰ یا عید الفطر سال بھر میں 2 مرتبہ مسلمانوں کا شہر میں اور ارد گرد کے دیہات میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد ہمدردی، وہ احسان، وہ سلوک کا وہ روح خوش کر دینے والا سماع ہے جو کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دے۔ عیدگاہ میں ایک رستے سے آنا چاہیے اور دوسرے رستے سے واپس جانا چاہیے۔ اس کے کیا مسائل ہیں، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے اور یہ سارا عمل آپ نے کیسے انجام دینا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے مفتی محمد اکرم قادری صاحب۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ: جب آپ گھر سے تشریف لاتے ہیں مسجد میں یا عیدگاہ کی جانب آپ عید نماز ادا کرنے کے لیے، تو گھر سے نکلتے وقت آپ پھر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے تکبیرات پڑھتے جائیں۔ اور یہ عید الاضحیٰ کا چونکہ موقع ہے تو یہ بلند آواز سے تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ ورد کرتے آئیں۔ ایک راستے سے آئیں اور جب عیدگاہ میں جب مسجد میں آپ باجماعت نماز ادا کریں تو اس کا طریقہ کار یوں ہے: جب آپ نیت کر کے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، یہ امام صاحب جیسے کہ آپ کو سمجھاتے ہیں ہر سال، اور زائد 6 تکبیروں کے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں صرف فرق 6 تکبیروں کا ہے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ آپ مکمل یہ طریقہ آپ سماعت فرما لیں۔ جب امام صاحب جماعت کے لیے تکبیر اولیٰ کہیں گے پھر ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا کے بعد امام صاحب جو 3 تکبیریں بلند آواز سے جو اور ہاتھ اٹھا کے کہیں گے، تو اس طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہنی ہے تو دونوں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں پھر چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں، اور جب تیسری تکبیر کہی جائے گی ہاتھ اٹھا کر پھر اس طرح باندھ لینے ہیں جس طرح عام طریقہ ہے۔ پھر امام صاحب قرات کرتے ہیں اور اگر دوسری رکعت آ جاتی ہے، دوسری رکعت میں قرات پہلے ہوگی، رکوع میں جانے سے قبل پھر امام صاحب جو تکبیرات 3 کہیں گے بلند آواز سے وہ اسی طرح آپ نے 3 تکبیریں کہنی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور آخر میں چوتھی تکبیر کہی جائے گی جو کہ رکوع میں جانے والی ہوگی۔ تو یہی اس میں فرق ہے طریقہ کار، باقی سیم 2 رکعتیں ادا ہوں گی۔ 2 رکعتیں ادا ہونے کے بعد پھر امام صاحب جو عید کا خطبہ دیتے ہیں اس کا سننا سنت ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہے، اور عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو اس کا خطبہ دینا اور سننا سنت۔ تو یہ جو متبرک ایام میں سے جو ایام یعنی تشریق بھی کہا جاتا ہے، ایک مسئلہ یہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک جو نماز با جماعت سنت کے مطابق ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ یہ تکبیر تشریق کہنا واجب اور 3 مرتبہ یہ تکبیر کہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سنت مستحبہ ہے۔ اس کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کہنا یاد رکھیے گا کہ جو ایام حج ہیں بلکہ ذی الحج کی ابتدا سے لے کے پہلی چاند سے لے کے یہ 12-13 تاریخ تک یہ ایام حج جو ہیں یہ بڑے ہی متبرک، بڑے ہی احترام اور عزت والے ایام ہیں، دن راتیں ہیں۔ اس میں ضروری بات ایک بھی یہ بھی ہے جناب، یاد رکھیے گا کہ عیدین کا جو روزہ ہے اور پورے سال میں 5 دن ہیں، نماز عید الفطر کا 1 دن اور یہ عید کے جو ایام ہیں 10، 11، 12، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا یاد رکھے کہ شرعی مسئلہ ہے، یہ حرام ہے۔ لہذا کوئی جو عید الاضحیٰ کا جو مشہور ہے جی کہ عید الاضحیٰ میں پہلے کچھ نہیں کھانا اور قربانی کے گوشت سے کھانا ہے، لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں، یہ روزہ نہیں سمجھنا چاہیے، اگر روزہ سمجھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ احمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فصلی لربک وانحر، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔
تو جی سامعین ناظرین، عید الاضحیٰ کا بیان، اس کے اندر جو اس دن جو مسنون اور مستحب اعمال ہیں اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ، عیدین جو ہیں، چاہے عید الفطر ہو، ان کے کافی سارے اعمال ایسے ہیں جو کہ مشترکہ اعمال ہیں۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے عید والے دن صبح صبح نماز فجر جو ہے یہ جماعت کے ساتھ مسجد میں، محلہ کی مسجد ہو، وہاں پہ ادا کی جائے، اور اس کے بعد جلد سے جلد تیاری کرنا، نماز عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو، اس کے لیے جلد سے جلد اپنے آپ کو تیار کرنا، غسل کرنا، اور جو چیزیں اس کے اندر مستحب اور سنت ہیں، مشترکہ ہیں، مسواک کرنا، اچھا لباس پہننا، نیا ہو تو بہتر ہے، اور اگر نیا نہیں تو دھلا ہوا ہونا، اور اسی طرح پھر جلد سے جلد عیدگاہ کی طرف روانگی، اگر عیدگاہ قریب ہو تو پیدل جانا بہتر ہے، اور اس کے لیے دو راستے کا انتخاب کرنا، ایک راستہ جانے کے لیے اور واپس پلٹنے کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کرنا، یہ مستحب اعمال میں سے ہے۔ عید الفطر میں نماز عید الفطر سے قبل کچھ میٹھی چیز کھانا، کھجوریں طاق عدد وغیرہ میں، یا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں کہ یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر، بلکہ یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی قربانی ہے وہ قربانی کے جانور سے کھائیں تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے کھا لیا یا نماز پڑھ کے بھی کھا لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ تو اسی طرح راستے میں آتے ہوئے نماز عید الفطر کے لیے جب آتے ہیں تو آہستہ آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے آپ آ رہے ہیں تو بلند آواز سے تکبیرات کا ورد کرتے ہوئے آتے ہیں۔ نماز عید الاضحیٰ یا کوئی بھی عید ہو باجماعت ادا کریں، اور باجماعت ادا کرنے کے بعد پھر لوگوں سے معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، ملنا، مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، لوگوں کو خوشیاں بانٹنا، یہ سارے مستحب اعمال ہیں۔ اور ان دنوں میں، عیدین میں، صدقہ کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھنا اور دکھی انسانیت کے کام آنا، یہ مستحب اور مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے۔ تو ناظرین سامعین کرام، عید الاضحیٰ میں جو خاص جو عمل ہوتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے، وہ جانور کا قربان کرنا، اللہ کے راستے میں خون بہانا۔ تو یہ یقیناً ایک فریضہ واجبہ ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پہ، اور اس کو احسن انداز سے سنت کے مطابق بجا لانا، یہ عید الاضحیٰ کا ایک خاص الخاص عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ قربانی کا فریضہ احسن انداز سے سنت کے مطابق، اس کا میں نے پہلے بھی بیان اپلوڈ کروایا کہ سنت کے مطابق قبلہ رخ جانور کو کیا جائے، پھر مضبوط ذبح کرنے کا مسنون طریقہ ہے، اس کی دعائیں ہیں، اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور پھر گوشت کی تقسیم کا کہا بالخصوص اس دن، اور وہ جو گوشت ہے وہ اس کے 3 جو حصے کیے جائیں، ایک خاص اپنے لیے، دوسرا خاص اپنے عزیز و اقارب ہمسائے کے لیے، اور تیسرا عام فقراء، یتیم، مساکین مسلمانوں کے لیے۔ یہ عمل کر لیا جائے تو یہ مستحب مسنون عمل ہے، اچھا عمل ہے، ورنہ اس سے زیادہ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو زیادہ ہی اجر و ثواب پائیں گے۔ تو اسی طرح عید الاضحیٰ کے مسنون عمل میں کہ گوشت کو کوشش کریں کہ غریب، یتیم، مساکین جو ہیں ان کے گھروں میں خود پہنچا کے آئیں، اور جو بھی لوگ ایسے آپ کو ملیں آپ ان کی خدمت کریں، اچھے انداز سے ملیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس دن کسی سے خوشی سے مسکرا کے مل لینا بھی یہ ایک صدقہ ہے۔ تو اسی طرح دوست احباب، چونکہ اس سے قبل جو آتا ہے یوم عید الاضحیٰ سے ایک 9، جسے ہم کہتے ہیں یوم عرفہ، 9 ذو الحج، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا یادگار اور بڑا ہی اہم ترین دن ہے، کیونکہ اس دن پوری دنیا اسلام سے کونے کونے سے
मुसलमान मक्कातुल मुकर्रमा में हाज़िर होकर अल्लाह की बारगाह में और ख़ास कर इस दिन यौम अरफा या मकाम अरफात में जमा होकर हज का रुकन आज़म अदा करते हैं। और ये पूरी दुनिया इस्लाम का वाहिद एक मकाम है जहाँ पे कोने कोने से मुसलमान जमा होकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएँ करते हैं, तकबीरात बुलंद करते हैं, खुतबा सुनते हैं और मुस्तहब मसनून आमाल जो है वो बजा लाते हैं और पूरी दुनिया इस्लाम के लिए दुआएं होती हैं। तो ये दिन भी मुसलमानों के लिए बड़ा अहम तरीन दिन है। आम जो मुसलमान हो वहाँ से हटकर इस दिन रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है यौम अरफा कि 1 साल कबल और 1 साल आने वाले ये गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये यौम अरफा की बड़ी फजीलत है। तो याद रखिएगा हज जो है हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द औरत आज़ाद हो और उस पे फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की कुरानी आयत से। आले इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो इसकी ताकत रखता हो।